بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سیکھنے کی غرض سے ایک بابے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرا معمول ہے بڑے بوڑھوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو ہم تن گوش ہو کر سننا اور ان سے کچھ سیکھنا۔ ہمیں کتابوں میں وہ نہیں ملتا جو ان کی باتوں سے ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ چند منٹوں میں اپنی پوری زندگی کے علم اور تجربے کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ خیر بابے نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، عبید جانتے ہو صبر کا کتنا اثر ہوتا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، آپ بہتر جانتے ہیں، ارشاد فرمائیں۔ انہوں نے گہرا سانس لیا، کچھ لمحے بعد پھر گویا ہوئے، میں تم کو اپنی جوانی کا ایک قصہ سناتا ہوں۔ میں ہوں فیاض احمد، میری طرف سے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج ایک بزرگ کا قصہ سناتا ہوں۔ اس قصے میں ایک سبق ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ لائک، شیئر، کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ شکریہ۔ بہت عرصہ پہلے ہم بٹیروں کا شکار کرنے گئے۔ دوپہر کے وقت ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی تو مجھے ساتھیوں نے پاس ہی تربوز کے کھیت سے ایک تربوز توڑ کر لانے کے لیے بھیجا۔ کھیت میں بہت سارے تربوز دیکھے، مجھے کوئی بھی پسند نہ آیا۔ اچانک میری ایک تربوز پر نظر پڑی جو بہت زیادہ سبز تھا اور کافی بڑا بھی، سو میں اسے توڑ کر ساتھیوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم نے تربوز کاٹا تو گودا بھی سرخ تھا۔ جیسے ہی تربوز ہم نے منہ میں ڈالا تو اتنا کڑوا نکلا کہ ہمارے سارے ساتھی تھو تھو کرنے لگے۔ میں کافی حیران تھا کہ ظاہر میٹھا نظر آنے والا تربوز اتنا کڑوا کیوں نکلا۔ میرے تجسس نے مجھے مجبور کیا کہ آخر تربوز والی جگہ پر جا کر دیکھوں معاملہ کیا ہے۔ جب میں وہاں پہنچا، غور سے تربوز کی بیل کو دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ وہاں کوڑ تما کی بیل بھی تھی جو تربوز کی بیل سے الجھی ہوئی تھی۔ تب مجھے پتا چلا کہ کوڑ تما کی وجہ سے میٹھا تربوز کڑوا ہو گیا تھا۔ بابے نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، ہاں عبید، کچھ سمجھے فلسفہ صحبت؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ بابا مسکرائے اور کہا، عبید تم بھی بہت بھولے ہو۔ سنو، کوڑ تما کی صحبت نے تربوز کی ساری مٹھاس ختم کر دی تھی۔ بالکل اسی طرح برے لوگوں کی مجلس بھی انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ شیخ سعدی نے اس لیے کہا تھا، نیک انسان کے ساتھ بیٹھو گے تو نیک بنو گے، اگر بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے بنو گے۔ آج یہ بات ریسرچ سے ثابت ہے کہ جن 5 لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے، آپ کی شخصیت بھی ان 5 لوگوں کی شخصیت کی طرح ہو جاتی ہے۔ یہی بات آج سے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی تھی کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح لوگوں کے ساتھ انسان کی نشست و برخاست ہوتی ہے، آدمی ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ، مخلص کے ساتھ اٹھو بیٹھو، جو تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ انسان کے حق میں یہی بہتر ہے۔ کاش یہ میری بات آپ لوگوں کے دلوں پر اثر کر جائے۔ آخر میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔